اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا سکینڈل، منظر عام پر نازیبا ویڈیوز، منشیات پہ ملوث اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، اساتذہ، طالبات سب ہی ملوث ہیں۔ 5500 سے زائد اسٹوڈنٹس کی نازیبا ویڈیوز، اسکرین شاٹس منظر عام پر۔ اور سب سے بڑی خبر، وفاقی وزیر کا بیٹا بھی مبینہ طور پر ملوث نکلا۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی اسی سکینڈل پر ویڈیو بنائی تھی، تو اب تفصیلاً ذرا اس سکینڈل پر ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ اس سکینڈل کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کی بات کہاں سے نکلی، کا سراغ کیسے نکلا اور کس طرح یہ سارا کچھ منظر عام پر آ گیا۔ یہ منظر عام پر آنے کی ایک خاص وجہ، کچھ عرصہ پہلے بھی ان کی شکایات آتی رہی ہیں۔ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پاس شکایات موصول ہوتی رہی ہیں۔ آپ کے ٹیچرز اور طالبات اور طلباء سب ہی ان کام میں ملوث ہیں۔ کچھ شکایات کے موصول ہونے پر کوئی رد عمل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اوپر سے ایسا کیا جاتا تھا تو اس کمپلین کرنے والے اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا تھا یا اسے ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیا جاتا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی بات منظر عام پر نہیں آتی تھی۔ لیکن اس دفعہ جو ہوا وہ کچھ عجیب ہی ہوا اور کچھ بڑا ہی ہوا، کہ سب سے بڑی وجہ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب کا بیٹا ولی داد چیمہ، اس کی وجہ سے یہ سکینڈل منظر عام پر آیا اور میڈیا پر دھوم مچ گئی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور اس کے سکینڈل میں ملوث سب لوگوں کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ سکینڈل کے باہر آنے کی وجہ یہ بنی، طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے کی نازیبا ویڈیوز لیک ہونے لگیں، شکایات آئیں اس کے خلاف۔ پولیس محکمے کے کسی ایک سپاہی نے، کسی ایک ملازم نے طارق بشیر چیمہ صاحب کو میسج کیا، آپ کے بیٹے کی نازیبا ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور اسلامیہ یونیورسٹی کا سکینڈل منظر عام پر آ رہا ہے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے پولیس محکمے میں سے کچھ مخصوص لوگوں کو ساتھ ملا کر اس بات کی ہدایت کی، اس بات پر عمل کرنے کا کہا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر ریٹائرڈ میجر اعجاز شاہ، جو کہ سیکیورٹی انچارج ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے، ان کو گرفتار کیا جائے اور نازیبا ویڈیوز کا سراغ لگایا جائے اور میرے بیٹے کی ساری نازیبا ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ اس کا مطلب کہ میرے بیٹے کی نازیبا ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا جائے، جو باقی 5500 سے زائد طلباء کی، طالبات کی جو ویڈیوز ہیں ان کو منظر عام پر آنے دیں، ان کی عزت کو خراب ہونے دیں ان کے بقول۔ تو دوستو، ان سب باتوں پر ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک لڑکی نے ٹویٹ کیا۔ اس نے یہ ٹویٹ کیا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طالبات کی 5500 نازیبا ویڈیوز سکینڈل کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی ہے۔ یزمان بہاولپور سے MNA کی نشست سے منتخب ہونے والے MNA چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب، جو مسلم لیگ کاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری اور وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا آئس نشہ کا عادی ہو گیا ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی سینکڑوں طالبات کو بلیک میل کر کے جنسی زیادتی کرتا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کی ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں تو آپ کو سیاسی طور پر نقصان پہنچے گا۔ ان کو بتایا گیا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا سیکیورٹی چیف میجر اعجاز شاہ بھی اس گینگ کا حصہ ہے۔ اس صورتحال میں وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ نے ذاتی تعلق رکھنے والے پولیس افسران سے رابطہ کیا کہ میرے بیٹے کو لیا جائے اور اعجاز شاہ کو گرفتار کیا جائے اور ویڈیوز اور تصاویر کو برآمد کیا جائے اور میرے بیٹے کی نازیبا ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا جائے تاکہ سوشل میڈیا پر نہ آ جائیں۔ پولیس حکام نے اعجاز شاہ کو موقع پر ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کر لیا اور بڑی تعداد میں نازیبا ویڈیوز اور تصاویر والے موبائل کو بھی برآمد کرایا، جو کہ اعجاز شاہ کا تھا۔ پولیس نے جب تفتیش شروع کی تو سنسنی خیز انکشافات ہوئے۔ دوران تفتیش اعجاز شاہ نے بتایا کہ
اس کے گینگ میں وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ کے بیٹے سمیت بااثر سیاسی شخصیات اور بااثر افسران کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اس بات کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو سکینڈل چل رہا تھا، اتنے عرصے سے چل رہا تھا، اس کو صرف اسٹوڈنٹ یا طالبات یا ٹیچرز یا پروفیسر یا وائس چانسلر یا اس یونیورسٹی کے جو بھی لوگ ہیں وہ مل کر نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس طرح کے سکینڈل کو چلانے کے لیے بااثر شخصیات کا ہاتھ ہونا لازمی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ان سب میں کسی بااثر شخصیات کا، سیاسی شخصیات کا ہاتھ ضرور ہے، جس وجہ سے یہ سکینڈل برقرار رہا۔ لیکن برے کا انجام برا ہوتا ہے، برائی نے ایک نہ ایک دن باہر آنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہی ہوا کہ سچائی سامنے آ گئی اور سکینڈل سامنے آ گیا اور ساری خبر منظر عام پر آ گئی۔ اعجاز شاہ نے بتایا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سیکیورٹی کیمرے ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں اور وہ خود کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کیمراز یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں، اوورآل یونیورسٹی کی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ سب کو ریٹائرڈ میجر اعجاز شاہ سیکیورٹی چیف ہینڈل کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس بات کی دوسرے پہلو میں جائیں تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹس کی نازیبا ویڈیوز بنانے سے پہلے ان کو گھیرا کیسے جاتا ہے۔ دیکھیں نا ذرا، طالبات کو آپ کسی بنا پر ہی اپنے چکر میں لے کے آ سکتے ہیں، اس چکر میں لانے کے لیے ان کی کمزوری پکڑنی پڑتی ہے۔ تو میجر اعجاز شاہ نے یہی بتایا ہے کہ وہ کیمراز سارے اس کے کنٹرول میں ہیں، جس کی بنا پر اس نے لڑکیوں کی، طالبات کی اور سٹوڈنٹس کی نازیبا ویڈیوز کو کیچ کیا اور ان کی بنا پر ان کو بلیک میل کیا۔ اسی بنا پر اس لڑکی نے ٹویٹ میں بھی یہی کہا ہے کہ یونیورسٹی میں طالبات درختوں کے نیچے اور عمارتوں کے ساتھ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بوسو کنار کرتے، گلے ملتے اور سگریٹ پینے کی ویڈیو کلپ سیکیورٹی کیمروں میں محفوظ ہو جاتے تھے۔ تو اعجاز شاہ متعلقہ طالبہ کو بلاتا تھا کہ یہ ویڈیو کلپ آپ کے والدین کو بھیج رہے ہیں، تو طالبات گھبرا جاتی تھیں کہ ہماری ویڈیوز ہمارے والدین کو نہ بھیجیں۔ تو اعجاز شاہ ایسی طالبات کو وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ کے بیٹے سمیت گینگ میں شامل دیگر بااثر افراد کے ڈیروں پر ایسی گاڑی پر پہنچاتا تھا جہاں جنسی ہوس پوری کی جاتی تھی اور طالبات کو نشہ کا عادی بنا دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ سے جاری تھا۔ اعجاز شاہ نے دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات کیے کہ اس کی گینگ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پروفیسر اور سٹاف بھی شامل ہیں۔ جیسے ہی سکینڈل سوشل میڈیا پر آیا تو بھونچال آ گیا۔ وسیب کے حقوق کے لیے جدوجہد کے لیے سماجی رہنما راشد عزیز بھٹی نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے چودھری طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے کہ گینگ کے تمام افراد کو گرفتار کیا جائے، کسی بااثر ملزم کے ساتھ رعایت نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس اہم مسئلے پر الیکٹرانک میڈیا کی خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے۔ وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ نے اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل ایک پولیس اہلکار کی گرفتاری سے شروع ہوا، جس کے فون سے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کے بیٹے ولی داد چیمہ کی ویڈیوز برآمد ہوئیں۔ چیمہ صاحب کے حکم پر پولیس نے یہ ویڈیوز ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا، جو اسلامیہ یونیورسٹی تک جا پہنچا، اور وہ اسلامیہ یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری میڈیا پر شائع ہو گیا، اور بچے بچے تک معلومات پہنچ گئی کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سکینڈل کے پیچھے کیا ہے۔ ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سکینڈل کی وجہ سے آنے والی ایڈمیشن نیو کروانے والی طالبات، طلباء اور نئے لوگوں نے بہت سبق لیا ہے، اور کچھ طالبات نے منظر عام پر آ کر ویڈیوز بھی بنوائی ہیں، جس میں سے ایک دو کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک لڑکی اپنے والد کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے آئی،
सिर्फ अपनी वीडियो बनवाने के लिए और बताने के लिए कि उसका कितना नुकसान हुआ है। नाजरीन, वो लड़की और उसके वालिद साहब वीडियो बनवाते बनवाते रो पड़े। उसके रोने की वजह ये थी कि वो कहता कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल तबाह हो गया, मेरी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, और इस बर्बाद होने की वजह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है और उसका स्कैंडल है। और उसकी वजह क्या है? वो ये है कि वो कहते कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती थी, अच्छे नंबरों से पास भी हुई थी और यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ना चाहती थी, लेकिन इस स्कैंडल की वजह से मैं किस मुंह से अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाऊं। हमने रोज आने जाने का खर्चा भी करना है, उनकी बुक्स भी लेनी है, तालीम पे खर्चा भी होना है, रहन सहन हर चीज पे खर्चा होना है। तो इतना खर्चा करने के बावजूद भी हमें क्या मिलेगा? ये सब नाकामी मिलेगी, ये सब नाजेबा वीडियोस का स्कैंडल मिलेगा, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत खराब होगी। इस बिना पर हम अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलवाएं, उनको पढ़ाएं आगे। हमें क्या पता कि इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती, ये नाजेबा वीडियोस बनती हैं। और कितने बेड़िए गरीब मासूम लड़कियों का मुस्तकबिल खराब करने पे तुले हुए हैं, जैसे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हुआ है। नाजरीन, ये बेड़िए ही हैं, खूनखार बेड़िए हैं, जिन्होंने कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाकर तालबात के साथ अपनी हवस पूरी की, उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई। नाजरीन, एक लड़की ने तो यहाँ तक भी कहा है कि इनकी नाजेबा वीडियोस को बनाकर मुख्तलिफ बाअसर शख्सियात तक भेजा जाता है, उनको पसंद करवाई जाती हैं। अगर उनको वीडियोस पसंद आ जाएं तो उस वीडियो की बना पर उन लड़कियों को और ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है और उनकी और ज्यादा नाजेबा वीडियोस बनाई जाती हैं और उनको बाअसर शख्सियात के सामने पेश किया जाता है, उनकी हवस पूरी करने के लिए, उनका नशा पूरा करने के लिए। दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं? कमेंट में जरा बताइएगा जरूर। और कुछ यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ऐसी भी हैं जहां से लड़कियां एक्सपोर्ट की जाती हैं दुबई के शहजादों को, सऊदीया के शहजादों को, उनको पेश की जाती हैं उनकी हवस पूरी करने के लिए। दोस्तों, क्या चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में? इतना हमारा लेवल गिर चुका है कि हम आने वाली पढ़ने वाली लड़कियों को इस हद तक लेकर जाते हैं कि उनका फ्यूचर तबाह बर्बाद हो जाए और वो सिर्फ हवस पूरी करने के काबिल रह जाएं। वो बेचारी घर बार छोड़कर अपने माँ बाप का पेट काट कर पैसे भरने वाली लड़कियां बेचारी पढ़ने आती हैं और उनको किन स्कैंडल में फंसाया जाता है। नाजरीन, इन सब पर गौर कीजिएगा, अपनी माओ बहनों की इज्जत को पामाल होने से बचाइएगा। और दूसरों के भी मुसलमान का भाई होता है, तो इस बिना पर दूसरे मुसलमान भाई की बहन भी हमारी बहन लगती है, उसकी माँ भी हमारी माँ लगती है। तो हमें चाहिए कि हम हर माँ बेटी की इज्जत का ख्याल रखें और उनको पामाल होने से बचाएं। और इन खूनखार बेड़ियों को जल्द से जल्द, जैसे ही जिसको पता लगे, वो इनको मंजर आम पर शाया करे, ताकि इनको कानूनी लिहाज से जो इनकी सजा बनती है, इनको सजा दी जाए और हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत को पामाल होने से बचाया जाए। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो जरूर कोशिश कीजिएगा इन भेड़ियों से बचने की, अपनी माओ बहनों बेटियों को बचाने की। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।